اللہ نے ان کی مذمت فرمائی ہے اور ان کی برائی فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ جہاد میں جا رہے ہیں فی سبیل اللہ، جہاد میں، اللہ نے کہا نہیں سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں ایک گروہ ایک جماعت ان میں سے بیٹھتی نکل کے آتی اور بیٹھ کر کے وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، ان میں سے ایک گروہ رکھو قوم کے اندر باقی ایک جماعت کو تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب وہ اپنی قوموں میں لوٹیں تو وہ انہیں نصیحت کریں، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ تو اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے کہ اے لوگوں اپنے اندر ایک گروہ ایسا رکھو جو دین کی سمجھ اور تفقہ فی الدین حاصل کریں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں اور لوگوں کو جنت کی طرف راغب کریں۔ اور اللہ رب العزت نے جو لوگ دین نہیں سمجھتے ان کو منافق قرار دیا ہے کہ وہ منافق ہیں جو اللہ کے احکام کو نہیں سمجھتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، فتنے بہت زیادہ ہیں، میں ایک ایک نام لے کر کے اگر ان فتنوں کو شمار کروں تو میرے لیے وقت ناکافی ہوگا، لیکن یہ دنیا آپ یہ سمجھیں کہ خیر ہی خیر ہے، نہ، یہ خیر اور شر کی آماجگاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر فتنے بنائے ہیں، خیر بھی پیدا کیا ہے، شر بھی پیدا کیا ہے، اور جتنا ہی زمانہ اور وقت آگے گزرتا جا رہا ہے فتنے اتنے زیادہ اور اتنے بڑے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آخری زمانے کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں کہ بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے۔ انسان پوری زندگی فتنوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، ہماری پوری زندگیاں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سعودی عرب میں ہیں تو فتنے سے محفوظ ہیں، ہندوستان پاکستان میں ہیں تو فتنے سے جو ہے نہیں بچیں گے، نہ، آپ کعبے میں بھی بیٹھے رہیں تو فتنے میں ملوث ہیں۔ فتنے آپ کے چاروں طرف بالکل جیسے ریز چاروں طرف پوری دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہیں، ایسے فتنے چاروں طرف آپ کے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ان فتنوں میں کم ملوث ہے، کوئی زیادہ ملوث ہے، کسی کے اوپر فتنے کم غالب ہیں اور کسی کے اوپر زیادہ غالب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ بچے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فتنے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اب آپ لوگوں نے تو بولنے والے کو پیاس ہی نہیں لگ رہی ہے، سننے والوں کو پیاس لگ رہی ہے، ماشاءاللہ، اور آپ نے اس بیچ میں ہڑبڑ مچا دیا۔ اللہ کے بندو، اب موضوع کی بات آئی ہے، ذرا سننے دو، کہ پانی جس کو ضرورت ہو پی لے گا، رہنے دو ذرا پلیز تھوڑے دن دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاس کے بدلے حوض کوثر پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے۔ 5-10 منٹ کی بات ہے، تھوڑا سا صبر کر لو بھائی، یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ بات ہو رہی ہے بیچ میں پانی کی بوتلیں لا کے آپ نے ڈھکیل دی، یہ بھی فتنہ ہے۔ خامخواہ تسلسل جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور شیطان بیچ میں وہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فتنہ، آپ کہتے ہیں فتنے سے نہیں بچ سکتے آپ، انما اموالکم، اللہ فرماتا تمہارے مال، وہ اولادکم، تمہارے اولاد، یہ فتنہ ہے۔ اللہ، کیا ہے یہ؟ اب کہاں بھاگو گے؟ ٹھیک ہے مولوی صاحب سے بھاگ گئے، شراب خانے سے بھاگ گئے، ٹھیک ہے جناب علی، آپ جو ہے جوا خانے سے بھاگ گئے، زناکاری سے بھاگ گئے، بیوی سے بھاگ کے کہاں جاؤ؟ اولاد سے بھاگ کے جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ؟ اگر بھاگ گئے کسی خانقاہ اور یا کسی دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، وہاں بھی فتنہ ہے، وہ بھی فتنہ ہے، اسلام نے اسے بھی حرام کرا دیا، وہ بھی فتنہ ہے، ہاں یہ بھی فتنہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، اور اے مسلمانوں سنو، اللہ کے پاس بہت عظیم اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور دولت، کمائیاں اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، یہ فتنہ ہو جائے گا اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی یہ مال، یہ دولت تمہارے لیے جو اللہ رب العزت نے، یہ فتنے ہیں، اور کس انداز سے فتنے ہیں؟ سنو، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، شہر کی محبت، اقربا اور عزیز کی محبت، خاندان کی محبت، تجارت کی محبت، اچھے اچھے گھروں کی محبت، اگر اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، اگر آپ نے ان محبتوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دے دیا، یعنی انہیں مقدم کیا، اللہ رسول کی محبت کو مؤخر کیا، تو اس کے بڑے بھیانک اور خطرناک نتائج کا انتظار کرو۔
खतरनाक नताइज का इंतजार करो। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू। ऐ मेरे हबीब, मेरे बंदों से ये बात वाज़ेह तौर पर ऐलान के तौर पर कह दो कि तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे तुम्हारे बच्चे, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारे अइज़्ज़ा और अकारिब, व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा और वो माल जो तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख्शौन कसादहा और वो तिजारतें जिनके खसारे और घाटे का तुम्हें दम बदम फिक्र रहती है, जिसके खसारे से तुम्हें खौफ लगता है, वो मसाकिन तरदौनहा और वो तुम्हारे महलात, वो तुम्हारे बिल्डिंगें, तुम्हारे घर तुम्हें बड़े खूबसूरत लगते हैं, अहब्बा इलैकुम तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हों, अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा महबूब हों, जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा महबूब हों, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। इसका इंतजार करो, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, ये फासिक लोग हैं, अल्लाह ऐसों को हिदायत नहीं देता। तो ये फितना कब बनते हैं, ये इब्तिला और आजमाइश कब बनते हैं, ये बीवी भी फितना, औलाद भी फितना, ये माल भी फितना कब? जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर इनको मुकद्दम किया जाए तब ये फितना है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर इनको मुकद्दम न किया जाए तो ये अल्लाह की नेमत है। तो ऐ लोगों, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर इनको तरजीह न दो और ना ही अल्लाह उसके रसूल की इताअत पर इनको तरजीह दो, ना ही इनके अंदर ऐसे मशगूल रहो जैसे कि जो तुम्हें उन अमाल से मशगूल हो जाओ जो अमाल तुम्हें अल्लाह से करीब करने वाले। अल्लाह के रसूल हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि अल्लाह के नबी हमारे दरमियान बैठे रहते, बातचीत करते, चुहल करते, गुफ्तगू फरमाते और हमारे दरमियान आटे में कूट, कभी कभी घरेलू कामों में भी हमारे साथ हाथ बटाते रहते, लेकिन जैसे ही अजान होती आप उन कामों को छोड़कर ऐसे उठ के चले जाते जैसे आप हमें पहचानते ही न हो। अल्लाह, ये है। और आज बेगम थोड़ी सी नाराज हो गई तो नमाज जाए मनाने में आपको पूरा दिन पूरी रात लगेगी। हैं? कौन सी मार्केट चलना है, चलो शॉपिंग करके आए, चलो अब बीच के ऊपर घूम के आए, जिद्दा की सैर करके आए, समंदर घुमा के लाए, कहां नहीं ले जाओगे, मुंह मारोगे। अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत के ऊपर यह है फितना। औलाद माल के हसूल में नमाज नहीं, इबादत नहीं, कुछ भी नहीं, यह है फितना। यह फितना है। अगर यह है तो सुनो, इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का, अल्लाह एक दिन छीन लेगा। और अपनों को ज्यादा सजा मिलती है गैरों के मुकाबले में। आपका अपना बेटा गलत करे, आप 10 तमाचे मारेंगे, दूसरे का पराये का बेटा हो कान ऐड करके भगा देंगे। आप कहेंगे जान दो ये हमारा बेटा, हमारा बच्चा थोड़ी, ये पराये का है, जा अपने माँ बाप के पास। लेकिन अपने बेटे को 10 थप्पड़ मारेंगे खींच करके। आप मोमिन हैं, आप अल्लाह के बंदे, अपने आप की अपनी निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं, इसलिए अल्लाह आपकी गिरफ्त ज्यादा करेगा बनिस्बत उन काफिरों के, जो यहूद हैं, जो नसारा हैं, जो गैर मुस्लिमीन हैं। उनके लिए तो यही है कि वनुमली लहुम कैदी मतीन, हमने तो उनके लिए ढीली कर दी है रस्सी, वो जा रहे हैं सरकशी में और फिरौन के बाप बनते जा रहे हैं। उनके लिए तो अजाब है, जहन्नम का इंतजार है उनके। लेकिन आपके ऊपर छिड़कियां, आपके ऊपर आप मार ज्यादा खा रहे हैं, आप ज्यादा जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप अपनी निस्बत इस्लाम की तरफ कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ कर रहे हैं। आप अल्लाह की तरफ निस्बत कर रहे हैं। अल्लाह नहीं चाहता कि खुद बदनाम हो, उसका दीन बदनाम हो। और हमारी वजह से अगर अल्लाह, उसके रसूल और उसका दीन बदनाम होगा, याद रखो हमें इज्जत कभी नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन